زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ آپ پر ایک حیرت کا جہان کھل جاتا ہے اور آپ کو اس مالک کائنات کے ایک خوبصورت منصوبہ ساز ہونے پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو کچھ لوگ بلا وجہ اچھے لگتے ہیں، ان سے دوستی کرنے یا ان کے قریب رہنے کو جی چاہتا ہے۔ باب العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ عالم ارواح میں جو روحیں ایک ساتھ رہتی ہوں ایک ساتھ رہتی رہی ہوں تو وہ جب اس دنیاوی زندگی میں جہاں بھی ملیں گی ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتی ہیں۔ عالم ارواح کی تو ہمیں کچھ خبر نہیں، لیکن کئی لوگوں سے ملاقات کے وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کی بار بار تصدیق ہوتی ہے۔ ایسا ہی جہان حیرت مجھ پر اس وقت کھلا جب میں چند سال قبل اپنے دانت میں تکلیف کی وجہ سے ایک مرد درویش ڈاکٹر عتیق کے وحدت روڈ لاہور پر واقع کلینک میں گیا۔ وہ صاحب ویسے ہی اچانک بہت اچھے لگے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج سے 55 سال قبل میرے والد میرے دانت دکھانے کے لیے گجرات میں جس ڈاکٹر کے پاس لے جاتے تھے وہ ان کے والد ڈاکٹر لئیک احمد تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے عالم ارواح میں انسان نہیں بلکہ خاندان بھی شاید اکٹھا ہوا کرتے ہوں گے۔ ڈاکٹر عتیق عموماً ہر ماہ مستحقین میں راشن تقسیم کیا کرتے تھے جس کی بوریاں ان کے کلینک میں پڑی رہتی۔ ان کے کلینک کے سامنے ایک بزرگ ترخان محنت مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن وہ بزرگ کلینک آیا اور سوال کیا کہ کیا یہ راشن زکوٰۃ یا صدقات میں سے ہے؟ وہاں موجود لڑکے نے جواب دیا کہ ہاں۔ اس نے جواب دیا کہ پھر میں نہیں لے جاؤں گا۔ جب وہ دکان بند کرنے لگا تو ایک بار پھر آیا اور کہا کہ یہ ماہانہ راشن کا پیکٹ کتنے کا ہے اور کیا میں اسے لے جاؤں اور ایک ماہ میں آہستہ آہستہ اس کی قیمت ادا کر دوں؟ کلینک پر موجود اٹینڈنٹ نے ڈاکٹر عتیق سے پوچھا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ وہ خوشی خوشی راشن لے گیا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی قیمت واپس کرنے لگا اور مہینے کے آخر تک پوری قیمت چکانے کے بعد بولا کہ میں اگلے ماہ کے لیے ایک اور راشن لے جا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے منصوبہ ساز ذہن کو ایک ترکیب سوجی اور وہ اس سلسلے کو وسعت دینے کا سوچنے لگے۔ وہ ایک غریب محلے کے کریانہ سٹور پر گئے جہاں سے دہاڑی دار غریب لوگ ادھار پر روزانہ کے حساب سے اشیاء صرف لے جاتے تھے، مثلاً 1 پاؤ گھی، 2 کلو آٹا، چائے کی پتی وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب نے اس دکاندار سے مستقل قرض خواہوں کی لسٹ طلب کی جو اس کے پاس ایک کھاتے کے طور پر موجود تھی۔ اس کھاتے سے اندازہ ہوا کہ تھوڑا تھوڑا سامان خریدنے اور پرچون کے طور پر لینے کی وجہ سے کم از کم 1.5 گنا زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان تمام کھاتے داروں سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ اگر ہم آپ کو مہینے کا اکٹھا راشن لے کر دے دیں اور وہ یقیناً بہت کم قیمت پر ہوگا اور آپ ہمیں آہستہ آہستہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پیسے 1 ماہ میں واپس کرتے جائیں اور پوری ادائیگی کے بعد اگلا راشن لے جائیں۔ یہ سلسلہ شروع کیا گیا اور منصوبہ اس قدر کامیاب ہوا کہ آج یہ قرض حسنہ انہوں نے لاہور میں کئی جگہوں پر شروع کر رکھا ہے۔ یہ خیال اور منصوبہ ڈاکٹر صاحب کے دماغ میں اچانک نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک اور درویش کی شاندار قابل تقلید مثال موجود تھی۔ ہمارے شہر گجرات کی ایک مسجد میں ایک مولوی کرم الہی صاحب قصور سے آ کر نماز پڑھانے لگے۔ ایک دن اچانک انہیں علم ہوا کہ ان کے والد کے ترکے میں ان کے لیے 80 لاکھ روپے چھوڑے ہیں۔ 70 کی دہائی میں یہ بہت بڑی رقم تھی۔ مولوی صاحب کے منصوبہ ساز ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ گجرات کی ڈسٹرکٹ جیل چلے گئے اور سپرنٹینڈنٹ جیل سے پوچھا کہ آپ کے پاس ایسے قیدیوں کی لسٹ ہے جو اس وجہ سے جیل میں ہیں کہ انہوں نے کسی کا قرض دینا ہے۔ اس وقت ان کی تعداد صرف 13 تھی۔ ان میں سب سے بڑا مقروض ایک کاروباری شخص تھا جس کا کاروبار تباہ ہو چکا تھا اور وہ 4 لاکھ روپے کا زیر بار تھا۔ مولوی کرم الہی نے اسے 4 لاکھ روپے قرض اتارنے کے لیے دیے اور ساتھ ہی 4 لاکھ روپے مزید دیے تاکہ وہ اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکے اور جب کبھی زندگی میں خوشحالی آ جائے اور وہ اس قابل ہو جائے کہ یہ رقم واپس کر دے۔ اب انہیں اپنے پاس موجود اپنے والد کی میراث کا شاندار مصرف مل گیا۔ مولوی صاحب ایسے قرض داروں کو ڈھونڈتے جو قرض کی چکی تلے پس رہے تھے اور ان کا روزمرہ کا کاروبار بھی تباہ ہو چکا تھا، اور پھر ان مفلوک الحال لوگوں کا قرض اتارتے اور اتنی ہی رقم کاروبار کرنے یا اسے مستحکم کرنے کے لیے دیتے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ اس قدر بڑھا کہ انہیں اپنی مدد کے لیے لوگ درکار ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کا ایک دوست اس میں مدد کرنے لگے۔ یہ سلسلہ کروڑوں تک جا پہنچا۔ وہ شخص جو مولوی صاحب سے 4 لاکھ لے کر گیا تھا وہ اس قدر کامیاب ہوا کہ برطانیہ میں اس کے کاروبار نے اتنی وسعت پکڑی کہ وہ روزانہ مولوی صاحب کے اکاؤنٹ میں 500 پاؤنڈ جمع کروانے لگا۔ ایک دن مولوی صاحب اپنے مالک کے حضور جا پہنچے۔ بعد میں لوگوں نے اتنا تردد کیا اور نہ ہی ویسی لگن کسی اور میں تھی، اس لیے یہ سلسلہ آج موجود تو ہے لیکن بہت سست ہو چکا ہے۔ یہ 2 واقعات نہیں بلکہ 2 تصورات ہیں کہ کیسے کسی کو قرض حسنہ کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے اور کیسے ایک غریب آدمی کو عزت و توقیر کے ساتھ زکوٰۃ و صدقات سے محفوظ رکھ کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے خیرات
खैरात से कर्ज हसना को अफसल तरीन बताया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मैंने जन्नत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा है कि सदके का सवाब 10 गुना और कर्ज का 18 गुना है। मैंने कहा, है जिब्रील, क्या वजह है कि कर्ज सदके से ज्यादा फजीलत का हामिल है? उन्होंने कहा, इसलिए कि साइल बाज औकात सवाल करता है हालांकि उसके पास जरूरत का माल मौजूद होता है, जबकि कर्ज लेने वाला जरूरत और मजबूरी की हालत में कर्ज लेता है। ये एक हदीस नहीं है बल्कि लातादाद ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि एक दफा कर्ज देना 2 दफा सदका देने के बराबर है। या जो शख्स कर्जदार को मोहलत देता है तो रोजाना उस कर्जे के हिसाब से उसे सदके का सवाब मिलता रहता है। ऐसी सूरत में कौन है जो कर्ज हसना की बजाय खैरात देकर अपना अजर कम करेगा? ये दुनिया के नहीं बल्कि आखिरत के सौदे हैं। जी चाहता है कि हर शहर में कोई एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा खुले जिसकी मेंबरशिप सिर्फ गरजमंद लोगों तक महदूद हो, जो उस स्टोर से हर माह के लिए राशन क्रेडिट पर हासिल करें और फिर पूरा महीना आसान अकसात से उसकी अदायगी करें। एक शानदार एयर कंडीशन बाइज्जत माहौल ऐसे तमाम अफराद को मुयस्सर किया जाए जो लोग इस सिलसिले में काम करना चाहते हैं। मुझे इस ईमेल पर राबता करें ताकि हम जल्द एक ऐसा ग्रुप तश्कील दे सकें जो इस तरह का एक डिपार्टमेंटल स्टोर बनाए जिसकी मेंबरशिप बाइज्जत और बागैरत गुरबा तक महदूद हो।